اس کے آگے توبہ کرو. جب آپ نے توبہ کا مطلب یہ ہوا ان سے جب جان چھڑا لو گے بخشش مل جائے گی تو توبہ آپ کی خود بخود ہونا شروع ہو جائے گی کہ وہ توبہ کرو وہ تم پر مسلح دھار می برسائے گا. مسلح دھار می برسائے گا کا مطلب یہ ہوا. اچھا ایک بات نا آپ کو میں بتاتی چلوں کہ بارش ایک تو وہ آسمان سے بارش ہوتی ہے نا، پانی جو اوپر سے گرتا ہے وہ. اسی طرح سے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ یہ جو قرآن پاک ہے نا، قرآن پاک اس کی آیتیں یہ قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہیں، موجود ہیں، ٹھیک ہے. جب تک ہم ان آیتوں کو پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، تب تک یہ علم قرآن پاک کا علم ہمارے دماغ کے اندر جا کے بیٹھتا نہیں ہے. تو اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے دنیا کے عمل کرنے پڑیں گے آپ کو. دنیا کے ڈیفرنٹ قسم کے عمل کرنے پڑیں گے. جب آپ عمل کر لیتے ہیں، عمل کے بدلے میں آپ کو جب کتاب کا علم ملتا ہے تو آپ کو اپنی برائیوں سے آپ توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، تو آپ کو اللہ کی کتاب کا، جیسے کہ قرآن پاک کا علم ہے نا، جیسے آپ نے ابھی پڑھا نہیں ہے، ابھی پہلی دفعہ پڑھا نہیں ہے، قرآن پاک کے اوپر لکھا ہوا موجود ہے، ابھی یہ اس کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو پڑھیں گے تو یہ یہاں سے اٹھ کے اس کتاب کی زمین سے اٹھ کے آپ کے دماغ کے اندر جا کے بیٹھ جائے گا. تو جو دماغ کے اندر بیٹھے گا یہ آسمان ہو جائے گا، آسمان کا. اب اس علم کو جو آپ کے دماغ کے اندر بیٹھے، یہ بارش، یہ بادل ہیں. اب یہ بادل جو ہیں یہ پردے کی طرح، بادل کی طرح. اب یہ بادلوں نے ریلیز ہونا ہے، کہیں نہ کہیں پہ انہوں نے گرنا ہے. تو وہ آپ کی زبان کے ذریعے سے، آپ کی آواز کے ذریعے سے، آپ کے منہ کے ذریعے سے کسی کے اوپر گرجیں گے، کسی کے اوپر پیار محبت سے جا کے گریں گے، کسی کے اوپر کس طرح سے جائیں گے، کسی کے اوپر کس طرح سے جائیں گے. جب کوئی انسان آپ کے پاس لڑائی جھگڑا فساد کرنے آئے گا تو ان کے اوپر یہ جو بادل ہیں، یہ جو آپ کے دماغ کے اندر جو ہیں، یہ بجلی بن کے ان کے اوپر گرجنا شروع ہو جائیں گے. جو الفاظ ہیں، کبھی وہ الفاظوں کے ذریعے سے گرج برس بن کے گرجیں گے اور برسیں گے، اور پھر کبھی جو ہے وہ ہلکی ہلکی سی بارش، ہلکا ہلکا سا وہ کلام پاک کا علم دوسروں کو دینا شروع ہو جائیں گے. یہ قرآن پاک کا علم جو ہے نا، یہ ایسا ہی ہے جیسے ہلکی سی بارش ہوتی ہے، تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو وہ بیج کو اگانے کے لیے، پودے کو اگانے کے لیے کافی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے اگر آپ اپنی سوچ کو پاک صاف کریں گے اور اس کا بیج اگانا چاہتے ہیں، اپنی سوچ کا بیج اگانا چاہتے ہیں، اچھی سوچ کا بیج اگانا چاہتے ہیں، تو یہ بارش ہوئے گی آپ کے دماغ کے اندر، بارش ہونا شروع ہو جائے گی. سوچوں کی بارش کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ پانی کی بارش کی بات نہیں ہو رہی ہے. مسلح دھار می برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا. اس کا مطلب ہے یہ قرآن پاک کا جو علم میرے پاس آ رہا ہے، یہ جو میں آپ کو پڑھ کے بیان کر رہی ہوں، جو میں آپ کو دے رہی ہوں، یورسلا، یہ میرے پاس آ رہا ہے. میں خود سے نہیں، میں اس کو پہلے سے نہیں جانتی تھی کہ میں پہلے سے جانتی ہوں آیتوں کا مطلب، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا نہیں، ایسا کچھ نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بھی طاقت بڑھائے گا اگر آپ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں گے. آپ لوگوں نے کیا کیا، ہم انسانوں کے اوپر بھروسہ رکھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ انسان ہمیں یہ دے گا، دوسرا انسان ہمیں یہ دے گا. ہم لوگوں کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. لوگوں کے اوپر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اپنی آیتوں کا علم دے گا. جب میں اس کے اندر اللہ پہ بھروسہ رکھوں گا، اللہ پہ یقین رکھوں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے یہ سب کچھ دیں گے. طاقت پر طاقت بڑھائے گا اور مجرموں گناہ گار بن کر روگردانی نہ کرو. اس کا مطلب مجرم بن کر روگردانی، تتلو کا مطلب ہوتا ہے یہ جو ہم تتلو، جیسے ہم تتولو، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا تلاوت کرو، تو اپنی زندگی کی کتاب کو اللہ کی کتاب کے ساتھ جب لنک کرو گے، اس کو جوڑو گے اور تب اس کو بیان کرو گے، جب اس کی اللہ کی قوت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کلام ہے یہ اللہ کی قوت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کی طاقت حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کی کتاب کو اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑ کر پڑھو، لیکن مجرم مت بنو، جرم مت کرو. جرم کیا ہے کہ ہم لوگ اللہ کے کلام کے اندر داخل ہوتے ہیں اور پھر ہم ایک دوسرے کو لڑائی جھگڑا فساد، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے لگ جاتے ہیں، تو ہم مجرم بننا شروع ہو جاتے ہیں. دنیا کا کوئی، دیکھیں جیسے میں ہوں کلام پاک کو پڑھ رہی ہوں اور بیان کر رہی ہوں یہاں پہ، تو کوئی بھی آ سکتا ہے. جیسے ابھی کوئی بھی آ کے یہاں پہ کلام پاک کو سن کے اس کو سمجھ کے اور اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے. تو ہمارے لیے کسی کے لیے کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو بولیں کہ تمہیں یہ کرنا اور وہ نہیں کرنا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گڈ مارننگ. تو یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ جو قرآن پاک کا علم ہمیں مل رہا ہے نا، یہ اللہ ہمیں طاقت دے رہا ہے. ہماری سوچ کو، ہماری آنکھوں کو، ہمارے سر سے لے کے پاؤں تک جو ہمارا جسم ہے نا، اس کو طاقت مل رہی ہے اللہ کے کلام کے ذریعے سے، تاکہ ہم اس کو بیان کر سکیں، تاکہ ہم اس کو پڑھ سکیں، تاکہ ہم اس کو عمل کر سکیں، عمل کر کے دنیا کے سامنے پیش کر سکیں. تو یہ طاقت کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. اور یہ لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں. نہیں، ہمارے اندر محمد بھی موجود ہے، ہمارے اندر
اللہ بھی موجود ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ، محمد، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، جتنے بھی نبی ہیں وہ سارے کے سارے، اور جتنے بھی رسول ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابھی بھی اس وقت بھی ہمارے ساتھ سب موجود ہیں۔ کیسے موجود ہیں؟ ابراہیم، یعنی ابراہیم کو ساتھ لے کے کسی کو بھی اگر آپ چھوڑ دیں گے نا، کسی بھی ایک نبی رسول یا کسی پیغام کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ آگے بڑھنے کے لیے ساری قوتوں کا، ساری طاقتوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے نبیوں کا ہونا ضروری ہے، رسولوں کا ہونا ضروری ہے، فرشتوں کا ہونا ضروری ہے، انسانوں کا ہونا ضروری ہے، بشر کا ہونا ضروری ہے۔ جو چیزیں اس کلام پاک کے اندر لکھی ہیں نا، سب کا ہونا ضروری ہے۔ کسی ایک کا بھی انکار کرنا ضروری ہے۔ جس کسی کا بھی انکار کر دیا تو وہاں سے پرابلم شروع ہو جائے گی۔ تو اس کبھی بھی دنیا میں انکار نہ کریں کسی کا، ورنہ مجرم بن جائیں گے۔ اللہ کی کتاب کے مطابق مجرم بن جائیں گے آپ کو پھر سزا ملے گی اس کی۔ اور سزا کیسے ملے گی؟ دنیا والے آپ کو دینا شروع ہو جائیں گے۔ جو اللہ سے اپنا صلہ مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی کتاب کے اندر اس کو صلہ دیتا ہے۔ لیکن جو دنیا والوں سے مانگنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم مجھے یہ اس آیت کا مطلب بتاؤ، تو مجھے لوگوں سے جا کے مانگیں گے نا، تو میں کچھ اور بتا رہی ہوں گی، دوسرے سے پوچھیں گے وہ کچھ اور بتا رہا ہوگا، تیسرے سے پوچھیں گے وہ کوئی اور بتا رہا ہوگا۔ اب میرا یہ ہے کہ میں کبھی کسی انسان کے اندر فرق نہیں کرتی ہوں کہ وہ جو ہیں وہ غلط بول رہے ہیں، میں ٹھیک بول رہی ہوں، نہیں، میرا ایسا نہیں ہے۔ میرا ایسا ہے کہ دنیا کا ہر وہ انسان جو کلام پاک کو پڑھ کے بیان کر رہا ہے، اس نے جتنی کوشش کی ہوگی نا، جتنی محنت کی ہوگی، اس کے بدلے میں اس کو کتاب کا علم ملا ہوگا۔ اگر اس نے خود سے کوشش نہیں کی، اس نے لوگوں کی سنی سنائی باتوں کو جا کے بیان کیا، تو وہ لوگوں کی سنی سنائی باتیں ہی ہیں جو وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ میں اپنا بتا دوں کہ میں سنی سنائی باتوں کو نہیں بیان کرتی ہوں۔ کلام پاک کے اندر سنی سنائی باتوں کو بیان نہیں کرتی۔ پہلے میں اس کو سنتی ہوں، کلام پاک کے اندر داخل ہوتی ہوں، اس کے اندر تصدیق کرتی ہوں ان باتوں کی جو لوگوں نے مجھے بتایا، لوگوں نے مجھے کیا بتایا اور اللہ کی آیتیں مجھے کیا بتا رہی ہیں۔ تو میں ان دونوں کے اندر فرق دیکھتی ہوں کہ لوگوں نے جو بتایا وہ اس طرح سے بتایا تھا، تو اللہ کی آیت مجھے اس طرح سے بتا رہی ہے۔ تو میں اس کو فرق دیکھ کے پھر میں اس کو بہتر طریقے سے کوشش کرتی ہوں کہ میں اللہ کی آیت کو بہتر طریقے سے پیش کروں اللہ کے سامنے۔ کیونکہ اس وقت ابھی جو میں اور آپ اور ہم لوگ جو سارے بیٹھے، آپ بھی میں ہوں، میرے سامنے میرے اللہ کی کتاب ہے اور اللہ بھی میرے سامنے ہے۔ یہ میں دیکھ تو نہیں سکتی ہوں اللہ کو، لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میں سب کیا بول رہی ہوں۔ اسی طرح آپ لوگ بیٹھے ہو، آپ لوگ مجھے سن رہے ہو، اور ہم لوگوں کے بیچ میں اللہ کافی ہے، ہماری گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے کہ ہم لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے۔ تو اللہ کو گواہ بنا کے ہم لوگ کلام پاک کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کو بیان کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان میری بات کو اس طریقے سے نہ سمجھے جو میں نے اس کو بتائی ہے، پھر وہ اس کا اپنا پرابلم ہوگا۔ یا تو وہ مجھ سے پوچھ لے، کلیئر کروا لے کہ آپ کا یہی مطلب تھا، میں بولوں گی کہ ہاں یہ مطلب تھا یا نہیں تھا، میں اس کو کلیئر کر دوں گی۔ اگر میرا وہ مطلب نہیں تھا جو اس نے سمجھا میری باتوں سے، تو پھر یہ اس کا پرابلم ہو جائے گا، میرا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ جب بھی آپ کو کچھ بات پوچھنی ہو، آپ لوگ مجھ سے کلیئر کروا لیں، اور اوپر آ کے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا مطلب نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ طاقت پر طاقت بڑھائے گا اور گناہ گار بن کر روگردانی نہ کرو۔ یہ گناہ گار لکھے لیکن مجرم بن کر اللہ کے کلام کے اوپر مجرم بن کے اللہ کے کلام کی تلاوت کی وہ نہ کریں۔ جو ہم نے لنک کرنا ہے نا، اپنی زندگی کی کتاب کو اللہ کی کتاب کے ساتھ لنک کر کے پڑھ کے بیان کرنا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہ قرآن پاک کو نا اپنی زندگی کی کتاب کو پڑھ کے نہیں سمجھتے۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ پہلے زمانے کے لوگوں کی کہانیاں تھی۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو کہتی ہے کہ یہ پرانے وقتوں کے لوگوں کی کہانیاں نہیں ہیں، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ تو جس میں میرا ذکر ہے تو میں اپنے بارے میں بتاؤں گی نا کہ میرا ذکر کیا ہے۔ آپ اپنے بارے میں پڑھیں کہ آپ کے بارے میں کیا ذکر ہے۔ آپ کو مجرم قرار دیا گیا اس کتاب کے اندر، یا آپ کو اللہ کا بندہ قرار دیا گیا اس کتاب کے اندر، یا آپ کو کیا قرار دیا گیا۔ آپ اپنے لیے وہ حاصل کریں جو آپ کو بولا گیا ہے۔ آپ کو کس نام سے پکارا گیا ہے؟ مجرم بولا گیا ہے، اللہ کا بندہ بولا گیا ہے، جھوٹا بولا گیا ہے، سچا بولا گیا ہے۔ تکبر کرنے والا جو ہوگا وہ کافر ہو جائے گا، انکار کر دے گا اللہ کی آیتوں کا، جو انکار کر دے گا تکبر کی وجہ سے، تو وہ ابلیس کہلایا جائے گا۔ اور جو جھوٹ بولے گا تو وہ جھوٹا کہلائے گا، جو سچ بولے گا
تو وہ الحق والا ہو جائے گا، سچا ہو جائے گا، الحق والا ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے کلام پاک کے اندر مجرموں کا بھی ذکر کیا گیا کہ وہ مجرم ہوتے ہیں، جو وہ یہ ہوں گے، اور جو ماننے والے ہوں گے وہ یہ ہوں گے۔ تو سب کے بارے میں ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کلام پاک کے اندر۔ آگے چلتے ہیں۔ کالو یہودو، اچھا یہودو میں آپ کو پہلے بتاتی چلوں، جن لوگوں نے آپ لوگوں کو پہلے یہود کے بارے میں بتایا کہ یہ جو جوئش لوگ ہوتے ہیں ان کو یہود کہا جاتا ہے۔ یہود یا کا مطلب ہوتا ہے، دیکھیں ہود، ہود جو ہوتا ہے نا، یا ہادی جس کو کہا جاتا ہے، ہادی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت پانے والا، تو ہود کا مطلب ہوتا ہے ہودو، یا کا مطلب ہوا زندہ، ہودو کا مطلب ہوتا ہے ہدایت لینے والا، دینے والا، پانے والا، یا پھر اس کو کرنے والا۔ تو جیسے یہودی، جیسے ہم یہودی کہتے ہیں نا، جیسے مہدی، دیکھیں میں آپ کو 2-3 الفاظ بتاتی ہوں۔ ہادی، ہادی کے ساتھ میم لگائیں تو مہدی ہو جاتا ہے۔ دین، دین کے ساتھ میم لگائیں تو مدین ہو جاتا ہے۔ حمد، حمد کے ساتھ میم لگائیں تو محمد ہو جاتا ہے۔ شرک کے ساتھ میم لگائیں تو مشرک ہو جاتا ہے۔ اب شرک جب تک کرے گا نہیں تب تک وہ مشرک نہیں کہلائے گا۔ حمد، شرک دنیا کے اندر موجود ہے لیکن مشرک تب کہلائے گا جب وہ شرک کر لے گا۔ اسی طرح سے حمد دنیا کے اندر موجود ہے، اور جب تک وہ حمد کرے گا نہیں تب تک وہ محمد نہیں کہلائے گا۔ محمد کہلانے کے لیے آپ کو حمد کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے اکابر کی حمد کر رہے ہوں گے تو آپ اس اکابر کے محمد کہلائیں گے۔ اگر آپ اللہ کی حمد کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے محمد کہلائیں گے۔ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کس کی حمد کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے خدا، اپنے تکبر کی حمد کر رہے ہیں تو آپ تکبر، اپنا وہ کیا کہیں گے اس کو، ابلیس کہلائیں گے۔ اور انکار کرنے والے ہوں گے، اچھا جو بھی ہے، دین کے ساتھ میم لگ گیا تو مدین، یعنی دین کو قائم کرنے والا۔ اسی طرح ہادی ہے، ہادی کے ساتھ میم لگا تو مہدی ہو گیا، ہدایت کرنے والا۔ تو پہلے وہ ہدایت لے گا تو کسی کو کرے گا نا، ابھی اس کے پاس ہدایت آئی ہی نہیں ہے، اس نے کبھی ہدایت لی ہی نہیں ہے، تو پھر وہ دوسرے کو ہدایت کیسے کرے گا؟ دوسرے کو ہدایت کرنے کے لیے آپ کے پاس پہلے ہدایت کا ہونا ضروری ہے، آپ کے پاس ہدایت آنی ضروری ہے۔ تو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو یہود جو ہوتا ہے وہ زندہ کو کہا جاتا ہے، جو ابھی سامنے، جو لوگ سامنے موجود ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ ہود کا مطلب ہوتا ہے ہدایت والا، لینے والا، دینے والا، یا پھر اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کون ہے۔ قالوا یہود ما جئتنا ببینات وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ اس کا مطلب یہ ہوا، کہا کالو اچھا بھیا کہا، وہ بولے ہود، اچھا یہاں دیکھیں، یہاں پہ یہود صاف صاف لکھا ہوا ہے، یہود، اس آیت میں لکھا ہے یہود۔ وہ بولے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے، اور ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں، نہ ہم اب تمہارے کہنے پہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں، اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہود یہاں پہ صاف صاف لکھا ہے۔ اب یہاں پر یہود کا مطلب انہوں نے ہود کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ کسی اور جگہ پہ آپ جائیں گے، یہ نا آیت میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ ہے 53 آیت ہے سورہ ہود کی، یعنی سورہ ہود کی 53 آیت ہے، اس کو جا کے آپ چیک بھی کر لیں۔ تو انہوں نے یہاں پہ نا یہود عربی میں لکھا ہوا، تو انہوں نے یہاں پہ اس کو ہود، یہاں پہ لکھا ہے ہود لکھ دیا ہے۔ تو اگر آپ نا دوسری جگہ پہ آیتوں میں جائیں گے قرآن پاک کی، تو وہاں پہ نا یہود لکھا ہوا ہے، تو اس کو یہودی کر دیا انہوں نے، ترجمے میں نا یہودی کر دیا۔ یہ ہم لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سب کیا ہوا ہے لوگوں نے، یا پھر کس وجہ سے کیا، کس وجہ سے نہیں کیا، یہ مجھے نہیں پتا، ان کی کیا نیت تھی کیا نہیں تھی، میں اس کے بارے میں نہیں جانتی ہوں۔ تو آپ جا کے قرآن پاک کی آیتوں کو چیک کر لیں کہ جہاں پہ یہود لکھا ہے انہوں نے وہاں پہ یہودی کر دیا، اور یہاں پہ ہود کیا ہے۔ اب یہ لکھا ہے، وہ بولے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے، اور ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو
اے ہود یعنی اے ہدایت دینے والے، اے ہدایت والے۔ اب دیکھیں میں جو ہوں، میں اپنے آپ کو یہاں پیش کروں گی، میں پوری دنیا کے سامنے اللہ کے کلام کو پیش کر رہی ہوں اور آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنی سوچ کو ٹھیک کریں، اور ہمارا جو وہ ہے رب جو ہے، ہمارے جو خدا بنائے ہوئے ہیں، ہم لوگوں نے جو بتوں کو خدا بنائے ہوئے ہیں نا، میں بتاتی ہوں بت کیا ہوتے ہیں۔ انہوں نے تو بولا وہ جو ہندو لوگ جو بتوں کو پوجتے ہیں اس کو بت کہا جاتا ہے، نہیں وہ بت نہیں ہے، سوری ٹو سے، لیکن ان کو بت، ان کو بے شک آپ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں اسٹیچوز کو، لیکن بت میں آپ کو بتاتی ہوں بت کیا ہوتا ہے۔ آپ کا تکبر آپ کا بت ہے، آپ کا لالچ آپ کا بت ہے، نفرت آپ کا بت ہے، حسد جیلسی آپ کا بت ہے، عیب لگانا، شک کرنا دوسروں پہ، یہ آپ کا بت ہے، ظلم کرنا دوسروں پہ، یہ آپ کا بت ہے، خواہشات کی پیروی کرنا، یہ آپ کا بت ہے۔ پھر اور کہ کمزور اور حق کا جب کفر اور حق کا انکار کرنا، آپ کا وہ ہے کفر کرنا اور حق کا انکار کر دینا، یہ آپ کا بت ہے۔ اور حق واضح ہونے کے باوجود نہیں ماننا، یہ آپ کا بت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے اندر کی جو سوچیں ہیں، جو آپ کے بت ہیں، ان بتوں کو مارنا ہے، ان بتوں کو ختم کرنا۔ وہ جو کہا جاتا تھا نا کہ ابراہیم نے سارے بتوں کو مار دیا، ایک کو رہنے دیا، وہ ان کو توڑ دیا، سوری۔ تو بت جو تھے وہ ہمارے اندر کی جو برائیاں ہیں، یہ ہمارے بت ہیں، یہ ہمارے رب ہیں، یہ ہمارے خدا بنے ہوئے ہیں، جو ہمارے اندر ہے نا وہ ہمارے خدا ہیں، اور ان بتوں کو توڑنا تھا۔ ان بتوں کو توڑے، اپنے عقیدوں کو توڑے۔ سب سے بڑا جو بت ہے نا وہ آپ کا عقیدہ ہے۔ یہ جو کہا گیا تھا نا کہ ابراہیم نے ایک بت کو چھوڑ دیا اور اس کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا، اس طرح کر کے جو تھا، تو اس کا مطلب ہے جو عقیدہ تھا نا، عقیدہ وہ رہ گیا، ایک عقیدہ کو چھوڑ دیا، باقی ساری کی ساری چیزوں کو توڑ دیا، یعنی سارے بتوں کو توڑ دیا، اپنے عقیدے کو رہنے دیا کہ اب اس عقیدے کو میں وقت کے حساب سے، اور وہ کلہاڑا کیوں رکھا؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا رہے کہ یہ میرا ایک بت ہے، یعنی جس کو کہا جاتا ہے عقیدے کو، جیسے ہمارا مذہب ہوتا ہے، فرقہ ہوتا ہے، جماعت ہوتی ہے، دھرم ہوتا ہے، تو یہ ہمارا بت ہوتا ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا بت ہوتا ہے۔ جیسے آپ کا میں ایک مثال دے دیتی ہوں، دنیا کے کسی بھی انسان کا بت، سب سے بڑا بت جو ہوتا ہے نا، وہ اس کا نبی یا اس کا رسول، یا جس کو وہ خدا کے بعد، اللہ کے بعد جس کو مانتا ہے، یا خدا کے بعد جس کو مانتا ہے نا، وہ اس کا سب سے بڑا بت ہوتا ہے۔ یقین کریں کہ سب سے بڑا بت تو آپ کا پتہ ہے کون ہے؟ اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں تو حضرت محمد آپ کے بت ہیں۔ کوئی انسان اگر جیزس کو مانتا ہے تو جیزس ان کا بت ہے، اور کوئی انسان جو ہے وہ مرزا غلام احمد کو مانتا ہے تو مرزا غلام احمد ان کا بت ہے، کیونکہ فوت ہوئے ہوئے لوگ ہیں نا، دنیا کے اندر سامنے تو موجود نہیں ہے، جو فوت شدہ لوگ ہیں وہ سب ان کے بت ہیں۔ اور پھر کسی کا بت وہ ہے کیا کہیں گے، یہ جو تکبر اور جھوٹ اور غیبت، یہ ان کا بت ہے۔ پھر یہ چھوٹے چھوٹے بت ہیں، یہ ان کو جب مار لیا نا، جب ان سارے بتوں کو مار لیں گے تو سب سے بڑا بت جو ہے، جس کے اوپر کلہاڑا رکھنا ہے، وہ آپ کا انسان ہے۔ دوسرے انسان کو، اللہ کے بعد کسی دوسرے انسان کو جو آپ نے بڑا بنایا ہوا ہے نا، وہ آپ کا سب سے بڑا بت ہے، اور اس کے اوپر کلہاڑا پڑا ہوا ہے۔ اب آپ اس کو مار ہی نہیں سکو گے، اس کو ختم کر ہی نہیں سکو گے، کیوں؟ کیونکہ وہ سب سے بڑا بت ہے آپ کا، آپ اسی سے تو سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، اسی سے تو آپ جس سب سے بڑے بت سے، جو فوت شدہ بت ہے، اس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ اب اس بت کو آپ توڑ نہیں پاؤ گے، کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے بعد اسی کے ساتھ تھی۔ اب اس بت کو ہم بولتے ہیں کہ اس بت کو چھوڑو، اس بت کو ختم کرو، تو آپ کہتے ہو نہیں، اس کو نہیں چھوڑ سکتے، باقی سب چھوڑ دیں گے۔ تو آپ ساری چیزوں کو آہستہ 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 کرتے چھوڑ دیتے ہو، لیکن یہ جو آپ کا بندہ پرستی والا بت ہوتا ہے نا، بندہ پرستی والا، یہ نہیں چھوڑ پاؤ گے آپ کبھی بھی۔ اور اس بت کو چھوڑنے کے لیے آپ کو اپنی عقل کا استعمال کرنا پڑے گا، اپنے ذہن کا آپ نے استعمال کرنا ہوگا۔ تو جس دن آپ نے اپنے ذہن کا استعمال کر لیا، اپنی عقل کا استعمال کر لیا، تو یہ بت آپ کا مر جائے گا۔ پھر آپ کا پورا توجہ جو ہے نا وہ اللہ کی طرف ہو جائے گی، بندے سے آپ کی توجہ ہٹ جائے گی اور اللہ کی طرف آپ کی توجہ ہو جائے گی۔ تو آخری بت جو ہے وہ آپ کا عقیدہ، وہ عقیدہ جو بندے کے اوپر ہے، اپنے علاوہ کسی اور بندے کے اوپر ہے، تو وہ والا عقیدہ آپ کا توڑنا، وہ سب سے بڑا بت ہے۔ اگر آپ نے وہ توڑ لیا پھر آپ آگے نکل پاؤ گے، اگر آپ نے وہ بت نہ توڑا تو آپ آگے نہیں جا پاؤ گے، پھر آپ اسی جگہ پہ سٹک ہو جاؤ گے۔ جیسے ایک مثال دیتی ہوں کہ کسی نے کوئی انسان جو وہ حضرت محمد کو اپنا بڑا مانتا ہے، آخری
کوئی ان کو آخری مانتا ہے، کوئی مرزا غلام احمد کو آخری مانتا ہے، کوئی جیسس کو آخری مانتا ہے، کوئی اس کو علی کو آخری یا پہلا یا آخری کچھ اس طرح سے مانتا ہے، کوئی حسن حسین کو مانتا ہے، کوئی ہر کسی کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کا کوئی نہ کوئی اکابر ہے، وہ اس کو آخری یا پہلا یا سب سے اونچا مانتا ہے، اللہ کے بعد اسی کو سب سے اونچا مانتا ہے۔ تو جس کو وہ سب سے اونچا مان رہا ہوتا ہے وہ والا بت توڑنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس کو ختم کرنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور آپ کو اپنے آپ کو ویلیو دینی پڑے گی کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین انسان بنا کے بھیجا ہے، مکمل انسان بنا کے بھیجا ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو دیکھ نہیں پا رہے ہو، اپنے آپ کو آپ ٹھیک نہیں کر، جزاک اللہ رب کا بندہ، آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر پا رہے ہو۔ جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو گے، اپنی سوچ کو ٹھیک کر لو گے، تو آپ کو بندہ پرستی سے ہٹ جاؤ گے، کسی دوسرے بندے کو آپ اپنے سے زیادہ ویلیو نہیں دے گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ ویلیو آپ کسی کو بھی نہیں دو گے۔ بالکل، یہ پوجا جو ہوتی ہے نا، پوجا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ نا اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں، ایک بندہ دوسرے بندے سے اس لیے لڑ رہا ہوتا ہے کہ تم نے میرے خدا کو نہیں مانا، میرے اکابر کو نہیں مانا، اب میں تمہیں اپنے جیسا نہیں سمجھتا، تمہیں اپنے فرقے میں نہیں لے کے آتا، تمہیں اپنے گروہ میں، یہ لوگ نا اپنے فرقے میں، اپنے گروہ میں لانے کے لیے آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے مذہبوں میں لانے کے لیے دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے فرقوں میں لانے کے لیے دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، ہماری کوئی جماعت نہیں ہے، ہمارا کوئی دھرم نہیں ہے، ہمارا دین ہے۔ دین کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ۔ میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ اپنے فطرت کے قانون کے اوپر کر کے دیکھنا ہے کہ میرے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اگر میرے لیے جو چیزیں غلط ہیں تو مجھے ان کو دیکھنا پڑے گا کہ میرے لیے یہ چیزیں غلط ہیں، میں ان کو چھوڑ کے آگے نکل جاؤں گی۔ اگر جو میرے لیے ٹھیک ہوں گی ان کو میں رکھوں گی، اور جو میرے لیے ٹھیک نہیں ہوں گی ان کے اوپر میں غور و فکر کر کے اس وقت کے لیے اس کو سائڈ پہ کر دوں گی۔ یہ لوگ ہم لوگوں کو یہ ساری باتیں بتاتے ہیں، یہ بندہ پرستی کرواتے ہیں، تو بندہ پرستی نہیں کرنی۔ اللہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ 24 گھنٹے موجود ہے، تو اللہ کے حکموں کو دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے ہمارے لیے، اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ انسانوں کے پیچھے نہ لگیے گا، میرے پیچھے بھی نہ لگیے گا۔ اگر کوئی انسان آپ کو مجھ سے بہتر بات بتاتا ہے نا، آپ اس کی بات لیجئے گا۔ اگر میں آپ کو کوئی کہیں پہ دیکھیں، انسان ہوں نا، انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے میں پرفیکٹ نہیں ہوں، لیکن میں اللہ کے کلام کے اوپر کوشش کرتی ہوں کہ جو مجھے بہتر سے بہتر چیزیں ملیں تو وہ میں آپ کو پیش کر دوں، دنیا والوں کو بھی پیش کر دوں اور اپنے لیے بھی حاصل کر لوں۔ تو جس وقت میں آپ کو پڑھ کے بیان کر رہی ہوں نا، یہ اسی وقت مجھے مل رہا ہے۔ اس سے پہلے مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا، کہ میں ان آیتوں کے بارے میں پہلے کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ ابھی جب پڑھتی ہوں نا، اسی وقت مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طاقت ملتی ہے اور یہ کلام پاک کا علم ملتا ہے۔ ہاں، ہود، وہ بولے کہ ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں جو ہوں، ہود کا مطلب ہوتا ہے ہدایت کرنے والا۔ اب میں آپ لوگوں کو کلام پاک کے اندر یہ ہدایت دے رہی ہوں، پڑھ کے بتا رہی ہوں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنی سوچ کو ٹھیک کرو، کسی کو بندہ پرستی مت کرو، ایک بندے کے پیچھے مت چلو۔ جہاں سے کسی مذہب میں، کسی فرقے میں، کسی جماعت میں، کسی دھرم میں کوئی اچھی چیز ملتی ہے اس کو لے لو، اور جہاں سے کوئی غلط چیز ملتی ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ اس کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ تم غلط ہو، تم یہ ہو، وہ بتانے کی ضرورت نہیں، بس اپنے دماغ میں دیکھ لو کہ آپ کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اور ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں۔ اب میرے کہنے پہ تو ان لوگوں نے کسی نے بھی نہیں ماننا، یہ بات سچ ہے۔ نہ انہوں نے اپنے تکبر کو چھوڑنا ہے، نہ انہوں نے اپنے لالچ کو چھوڑنا ہے، نہ انہوں نے اپنی جیلسی کو چھوڑنا ہے، حسد کو، نہ انہوں نے نفرت کو چھوڑنا ہے، نہ انہوں نے شک کرنے والی عادتوں کو چھوڑنا ہے۔ کسی کو بھی نہیں یہ چھوڑیں گے۔ میں ان کو بول رہی ہوں کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے اوپر شک نہ کرو، آپ لوگ ایک دوسرے کے اوپر الزام نہ لگاؤ، آپ ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو، کچھ بھی مت کرو۔ یہ جو ہمارے اندر کے جو بت ہے نا، یہ تکبر، لالچ، جیلسی، عیب لگانا، شک کرنا، یہ سب ہمارے خدا ہیں، یہ ہمارے معبود ہیں، یہ ہمارے الہ ہیں۔ ان الہوں کو چھوڑ دو، ان الہوں کو جانے دو۔ اگر ان سے جان نہیں چھڑاؤ گے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے، اور نہ تم پر ایمان لانے والے۔ اور تم پر ایمان لانے والے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ میری باتوں کے اوپر یقین نہیں کرتے ہیں۔ اب میں ان کو کلام پاک کے اندر سچ باتیں پڑھ کے بیان کرتی ہوں، سب کچھ بتاتی ہوں کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب، لیکن یہ میری باتوں کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنے اکابرین کی، مرے ہوئے لوگوں کی باتوں کے اوپر بلیو کیا ہوا ہے کہ مرے ہوئے لوگ جو ہیں، ابھی دیکھیں، جیسے میں ابھی آپ سے کسی سے بھی پوچھوں
حضرت محمد کہاں ہیں ابھی اس وقت؟ کہیں گے قبر کے اندر. پھر میں پوچھوں کہ مرزا صاحب کہاں ہیں؟ قبر کے اندر. حسن حسین کہاں ہیں؟ قبر کے اندر. علی کہاں ہیں؟ قبر کے اندر. ہاں جیزس کے بارے میں خالی ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں وہ آسمان پہ زندہ موجود ہیں، ایسے بولتے ہیں. اب آسمان پہ مجھے بتائیں کہ آسمان پہ کون سا آسمان؟ اوپر کی طرف دیکھیں وہ تو ایک خلا ہے. خلا کو اگر یہ آسمان کہتے ہیں، ہائر کانشیسنس کو آسمان کا مطلب ہوتا ہے اونچائی، بہت اونچائی کو. تو جو ہمارے پاس جو علم آ رہا ہے وہ ہائر کانشیسنس سے آ رہا ہے، جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. تو اللہ کی طرف سے آنے والے جو علم ہے اس کو ہائر کانشیسنس یعنی اونچائی، آسمان کی طاقت، آسمان سے آنے والی علم کو کہا جاتا ہے، جو اونچائی سے آتا ہے، جو عقل کے ذریعے سے، جو اپنے شعور کے ذریعے سے ہم حاصل کرتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے. کیونکہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ جو وہ دماغ ہے، اس دماغ کا صحیح طریقے سے استعمال کر کے جب ہم اس کے تحفے سے کوئی استعمال کر کے اسی کے تحفے کے ذریعے سے، قرآن پاک بھی اس کا گفٹ ہے، ہمارا دماغ بھی اس کا گفٹ ہے، ہمارا جسم بھی اس کا گفٹ ہے، ہماری زبان بھی اس کا گفٹ ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں، ہر چیز اس کا گفٹ ہے. تو اسی کے گفٹس کو لے کے، اسی کے گفٹس کو استعمال کر کے اسی کے بندوں کو دے سکتے ہیں. تو ہم اسی کی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، برت رہے ہیں، یوز کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دے رہے ہیں. تو یہ ہمارا خود کا کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے خود تو اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا تھا نا، میں نے بھی اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا تھا. جب ہم لوگوں نے اپنے آپ کو پیدا ہی نہیں کیا تو ہم لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ خود مالک ہیں اپنے جسم کے، اور ہم لوگ مالک ہیں اپنی ہر چیز کے؟ ہم کسی چیز کے مالک نہیں، ہمارا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو جو ہمارا مالک ہے اس مالک کی ملکیت ہیں ہم لوگ، اور اس کی ملکیت کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو ہم لوگ اس کے بندے بن جائیں گے. اور اگر ہم اس کی ملکیت کی چیزیں جو اس نے ہمیں دی ہیں اس کو ہم پھر استعمال نہیں کریں گے تو ہم صحیح طریقے کا اس کا استعمال نہیں کر رہے، اور نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے. تو جس کا معبود مرزا غلام احمد ہے، جس کا معبود حضرت محمد ہے، جس کا معبود حسن حسین ہے، یا جس کا کوئی بھی بندہ جس نے اپنے بندے کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، وہی اصل انسان جسم ہے یا روح. دونوں کا ساتھ میں ہونا ضروری ہے. جسم دیکھیں، روح جو ہوتی ہے وہ جسم کے اندر تب آئے گی، جو پاک روح ہے وہ جسم کے اندر تب آئے گی جب یہ جسم روح جسم کے اندر اس وقت آئے گی جب یہ جسم پاک ہوگا، اور پاک روح جسم کے اندر تب آئے گی جب یہ جسم پاک ہوگا. ناپاک روح جسم کے اندر تب آئے گی جب یہ جسم ناپاک ہوگا. تو ناپاکی جو ہے وہ ناپاکی کی طرف جائے گی، جو پاکی ہے وہ پاکی کی طرف آئے گی. تو اب آپ نے روح کا پوچھا ہے تو ایک ناپاک روح ہے اور ایک پاک روح ہے. تو کس روح کی بات کر رہے ہیں؟ ناپاک والے کی یا پاک والے کی؟ تو جس کا جسم ناپاک ہوگا اس کے اندر ناپاکی رہے گی، یعنی سوچ، اس کی سوچ گندی سوچ ہے تو گندی روح رہے گی اس کے ساتھ، اور اچھی روح کے بغیر تو جسم بیکار ہے نا. روح تو آئے گی ہی تب. دیکھیں روح تو آپ کے دیکھیں روح جو ہے نا، جو روح ہے وہ آپ کے شہرک کے قریب ہے، لیکن وہ روح تب آئے گی آپ کے جسم کے اندر جب آپ اپنی سوچ کو پاک کریں گے اور آپ کی انر آئی کھل جائے گی، آپ کو اندر سے ساری چیزیں سمجھ میں آنے لگ جائیں گی. جو آپ کی اندر کی آنکھ کھلے گی نا، آپ کے شعور کی آنکھ کھل جائے گی، تو وہ روح آپ کے جسم میں تب آئے گی. کیا جسم صرف ایک لباس نہیں؟ ہاں جسم جو ہے نا وہ نہیں، جسم لباس نہیں، روح ایک روح جو ہے نا، روح ایک لباس ہے. میں روح کو کہوں گی ایک لباس ہے. جسم جو ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن روح اس کا لباس ہے. آپ نے کیسی روح پہنی ڈھانپی، یعنی اچھی روح نے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے تو وہ آپ کا لباس، روح آپ کا لباس ہے. برائی کی روح، بری روح آپ کے ساتھ ہے تو آپ نے برائی کا لباس پہنا ہوا ہے. اچھی روح اچھا لباس پہننا ہے تو اچھی روح آپ کے اندر آئے گی، برا لباس پہنے تو بری روح آئے گی. جسم کو ڈھانپنے کے لیے مطلب یہ بولنے والا کون ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ زبان، یہ مجھے بتائیں کہ میری جو آواز ہے یہ مجھے کس نے دی ہے؟ اللہ نے. یہ میری آنکھیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے. یہ میری زبان کس نے دی ہے؟ اللہ نے. بولنا کس نے سکھایا؟ اللہ نے. کان کس نے دیا؟ اللہ نے. کیا چیز، کس چیز کا میں بولوں کہ میں نے خود بنائی ہے؟ میں تو کسی چیز کا میں نے تو کوئی چیز خود سے بنائی نہیں ہے. میرا تو کچھ ہے ہی نہیں، خود کی اوقات بھی نہیں ہے، اپنی اوقات بھی نہیں ہے میری.
تو میں کس چیز کے اوپر فخر کروں؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بندوں کے اوپر فخر کرو، یہ بندہ فلانا بندہ جو ہے اس کو مانو گے تو جنت میں جاؤ گے، اس کو نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ سب لوگوں کی باتیں ہیں، دھوکہ ہے، فریب ہے، اور کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔